Assalamualaikum viewers, a very good afternoon, namaste and sat sri akal. You're watching Weekends with Anju Malik on TV1 Canada. I hope everybody had a great week and everybody is well. नाज़रीन, हमारी आज की जो प्रोग्राम है ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट प्रोग्राम है कैसर इकबाल साहब के साथ, और इससे पहले हमने आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम शेयर किए जिसमें कि he has been discussing all together palmistry, astrology, मंगलिक, मैरिजेस के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, सदकात के हवाले से। तो आज हमारे साथ दोबारा तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ के अंदर और उनसे हम और भी कुछ डिटेल से आज बात करेंगे इन्हीं मौज़ूआत के हवाले से, और कुछ और फर्दर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ वो आज शेयर करना चाहते हैं। बट इससे पहले कि मैं उन तक जाऊं, आपका अभी तक आज तक जो हमारे साथ सिलसिला रहा है इन प्रोग्राम्स का, उसमें आपके फीडबैक जो है दैट हैज़ बीन ऑसम। आपने हमें बहुत दफ़ा लिखा और हमने आपकी जो फरमाइश थी वो हमने कैसर साहब तक पहुंचाई, एंड ही इज़ बीन वेरी काइंड दैट ऑल दिस टाइम दैट ही इज़ बीन कमिंग टू द स्टूडियो इज़ बीन आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस फॉर यू। और आप यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। हमारी ईमेल एड्रेस जो है दैट इज़ weekend@tv1canada.ca, और कैसे साहब की इन्फॉर्मेशन तो हमारे you can watch all that information on the channel. His telephone numbers are there, his email address is there, and you can get in touch with him directly as well. He is very much available to answer any questions that you have. اور کبھی بھی آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ بنانی ہو تو آپ ان کو کال کر کے ان کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں اور ان سے اپنے معاملات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج پھر ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کیسر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، تھینک یو سو مچ۔ اینڈ ہاؤز ایوری تھنگ وتھ یو؟ سب ٹھیک ہے، بس کچھ دوستوں کے فون آتے ہیں جی، اور کوئی کوشچن، کوئی جو اس کی ریمیڈی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بتائی جائے اور ان کو جو بھی بہتر سے بہتر حل جو ہے وہ ہو۔ ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جا رہے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، کیپ آن واچنگ TV1 Canada and I'll be back to you right after this commercial messages. Don't change this channel, stay with us. ویلکم بیک ناظرین، یو واچنگ ویکینڈ ود انجو ملک، اور ہمارے ساتھ کیسر اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز کے اندر۔ آج ہماری ان سے جو بات چیت رہے گی ناظرین، وہ وی ول بی ایکچولی ٹاکنگ ٹو ہم ان ریگارڈس ٹو ریکیپ آف آل دیز ایشوز دیٹ وی بین ڈسکسنگ ود دیم آل along، اینڈ دیٹ واز، چاہے وہ روحانیت کے حوالے سے ہو، صدقات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جیمز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اسپریچول ہو، روحانیت ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ آج پروگرام جب ہم شروع کریں کیسر صاحب، تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ سفر ہمارے ساتھ رہا TV1 کینیڈا کے ساتھ، آپ کو کیسا فیل ہوا، اور آپ نے جو ہمارے ساتھ پروگرامز کیے ہیں آپ کو فیڈ بیک کیسا ملا ہمارے ویورز کا؟ سب سے پہلے میں اپنے ویورز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن ان کے لیے بہت خوبصورت اور کامیابیوں کا دن ہے، اور ہمیشہ ان کو اور ان کی اولاد کو برکت ملے۔ تھینک یو جی۔ جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اس میں ہمیں بہت سا موقع ملا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے اپنے دوستوں کو، اپنے ویورز کو دیں، اور بذات خود جب میں بولتا ہوں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، اور مجھے سیکھنے کو بھی ملتا ہے آپ سے۔ آپ جو کویشچن کرتے ہیں جب ان کا میں آنسر دیتا ہوں تو ڈیفینیٹلی مجھے خود اندر سے ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم نے 7-8 پروگرامز آج تک کیے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ ویکینڈز پہ اویلیبل نہیں ہوتے اور وہ آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پاتے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں ہم اپنے پرانے ان سارے پروگرامز کے حوالے سے، تھوڑا سا ہم پالمسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر اسٹرالوجی کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ صدقات کے حوالے سے بات کریں گے، جیمز کے حوالے سے خاص طور پہ لوگوں کے بڑے معاملات رہتے ہیں پتھروں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ان دا بگننگ اباؤٹ جیمز۔ پتھروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے، ان کی تھوڑی افادیت کے بارے میں۔ میں اس سے ابھی میں نے ایک پروگرام جو ہے پیچھے اس میں مرجان کا ذکر کیا تھا، اس کو انگلش میں کورل بھی بولتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ایسی چیز ہے جو کہ اسپیشل یہ فیملی میٹرز کے لیے ہے، اور اجڑتے بچھڑتے رشتوں کو صحیح کرنے کے لیے ہے، گائنی میٹرز کی ریمیڈی کے لیے ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ وہ جو مرجان ہے
جن لوگوں کو یہ پرابلمز ہیں، مثلا میاں بیوی کے درمیان کچھ طرح کی انہونی باتیں ہو رہی ہیں، تو مرجان جو ہے اگر گولڈ میں نہیں افورڈ ہو سکتا تو کاپر میں اس کو استعمال کریں، کیونکہ چاندی جو ہے وہ ٹھنڈی میٹل ہے، اور وہ جو میٹل ٹھنڈی ہے نا وہ مرجان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کاپر جو ہے وہ ہاٹ میٹل ہے، سونا ہاٹ میٹل ہے، سونا مہنگا ہے، کاپر بہت سستا ہے، لہٰذا وہ افورڈ کر سکیں تو مرجان کو استعمال کریں۔ وہ تو صرف ایک پرسنل لائف کے لیے، صحت کے لیے، گائنی میٹرز کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ سورہ رحمان اگر کسی نے نہیں پڑھی تو آج پڑھے، جی، اور اس میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور پر جی اس میں ذکر ہے، یاقوت جی کا اور لولو مرجان مین مرجان اور لولو ساتھ وہ جو موتی ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ جی تو اس کے بعد میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کو مہنگے مہنگے سٹون جو ہے استعمال نہ کراؤں، اس لیے کہ وہ پیسوں کی جو بہتات ہے وہ مشکل ہے۔ جی، لہٰذا جیسے کہ فروزہ ہے، میں نے آگے بھی ذکر کیا تھا کہ فروزہ بڑا اسپرچل قسم کا پتھر ہے، اس کا روحانی کتابوں میں بہت ذکر ہے، اور اس کے بارے کہاوتیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کے اس وقت کا دوست ہے جب آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ اندھیرے میں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹری لے کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی آپ کو عقل سینس اتنی دیتا ہے، اسپرچولی تیار کرتا ہے کہ آپ خود بخود اپنے راستے کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس سے نا بہت ساری سفلتا ملتی ہے، اس سے کامیابی ملتی ہے، اور وہ بڑا سستا پتھر ہے خاص طور پر پائسز کے لیے، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی اس کو یوز کرے تو اس کے کوئی نیگیٹو میٹرز نہیں ہیں۔ تھوڑا سا ہم ٹچ کر لیتے ہیں نیلم پہ اور دوسرے جو ایسے پتھر ہیں، اور خاص طور پہ وہ پتھر جو ہیں وہ کن کن دنوں میں پہننے چاہیے؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نیلم کا ذکر کیا، اس کو بلو سفائر بھی بولتے ہیں، یہ شنی کا پتھر ہے، شنی مین ہفتہ، سیٹرن، زحل جس کا میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے یہ پہنا جاتا ہے، افیکٹو ہے اگر وہ صحیح پتھر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے آدمی ہے جس کو آپ نے پہنانا ہے، آپ نے اس کو پوری طرح ریڈ کیا ہو، کہیں غلطی نہ ہو جائے، اگر غلطی ہو گئی تو وہ بندہ منہ کے بل گر جاتا ہے، اتنا وہ ڈینجرس اور اتنا سخت پتھر ہے۔ اچھا، تو اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے درشکوں سے، اپنے ویور سے، کہ نیلم کو استعمال کرنے سے پہلے بہت دفعہ دیکھنا، سوچنا اور اس کی پڑتال کرنا بہت ضروری ہے۔ کیسے صاحب، ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ پنجابی بھی ہمیں دیکھتے ہیں، اور کمیونٹی ہماری ماشاءاللہ اتنی پیاری کمیونٹی ہے کینیڈا میں، چاہے وہ پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، سکھ بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، سو تھوڑا جب پنجابی گل کرنے ہیں، چلو میں چاہوں گا تھوڑا جب پنجابی سے لوگوں نے سمجھاؤ۔ ایک پتھر ہے، ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰਮਰੀ، اردو ਚ ਹਿੰਦੀ ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੋਲੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। اچھا، ਉਹ ਟਰਮੋਲੀਨ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲ ਕਲਰ ਚ ਵੀ ਹੈ، ਗ੍ਰੀਨ ਚ ਵੀ ਹੈ، ਔਰ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ٹھیک ہے، لیکن ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਵੈਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ اچھا، تو ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਫਲਵੈਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ، دیٹ از اے گارنٹی۔ ریئلی، ہاں، ریئلی، ٹرمولین، اگر کوئی ویور لکھنا چاہتا ہے تو نام اس کا لکھ لے، ترمری یا ٹرمولین۔ ٹرملین، اچھا، اس کے علاوہ کینسر کا اگر شروع ہو اچھا، تو ہوم فارمیسی ایک امریکہ میں ایک ادارہ ہے جنہوں نے اس کو ریسرچ کی ہے اس کی، اچھا، کہ کینسر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی سستی ہیں اور اویلیبل ہیں، ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ، بالکل ٹھیک ہے۔ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ۔ اچھا، تھوڑی جی گل کرنے ہیں اسی پامسٹری کے حوالے سے، اچھا، تھوڑا سا پامسٹری کو ٹچ کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، چارٹ کے ذریعے بھی آپ نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کی ہیڈ لائن ہے، لائف لائنز ہیں، آپ کے پاس آپ کی ڈیسٹنی لائنز ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمارے ان ویورز کو بتائیں، مے بی جنہوں نے ہمارا پروگرام پہلے نہ دیکھا ہو۔ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਊਅਰ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸਕੁਏਅਰ, اچھا، ٹھیک ہے، ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। اوکے، ਉਹ ਸਕੁਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। اچھا، ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ٹھیک ہے، ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ کہ اس بندے کو زندگی میں، اس بندے نو زندگی چ کسی نہ کسی ویلے ایک بڑے ڈینجرس حادثات دا سامنا کرنا پیندا ہے، وہ تو بھی بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جڑے کہ بڑے انٹرنیشنل لیول دے لوگ نے اس دنیا چ جنہاں دا
मेरा ख्याल जिक्र करना तो अच्छी गल नहीं, लेकिन अगर कोई बुक लैके पढ़ी जाए मतलब एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाएं या एक्सीडेंटल चीजों से बचा कर अगर किसी ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, अच्छा माशाल्लाह, ओ ओके, अगर ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੀ बचत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, आप किसी अगर बड़ी बुक में इंफॉर्मेशन पढ़े स्क्वेयर की, बाकी स्क्वेयर जिस जगह भी होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, कोई बंदा ये ना खुश हो जाए कि मेरा इत्थे आ, अच्छा अच्छा, अगर किसी का हार्ड लाइन थे तो समझो कि फिर वो प्रॉब्लम होगी। अच्छा अच्छा, एक ये है। दूसरा, पामिस्ट्री में एक चीज़ थी जो मैंने उस वक्त नहीं बता सका कि यहाँ पर एक स्टार होता है। अच्छा, अगर कोई साहब देख रहे हैं तो वो देखे यहाँ स्टार है, तो वो एक बड़ा स्पिरिचुअल साइन है ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ठीक है, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਮਕਾਮ ਦਾ, ਮਰਤਬੇ ਦਾ। ठीक है, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। कईयां दे ऐस जगह ते सर्कल होंदा है, ऐस जगह ते। अच्छा, हमारे पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर शख्सियत है, उसके यहाँ पर सर्कल अच्छा, है। ये सर्कल होना भी एक बहुत बड़ी पावर है, अच्छा, कामयाबी की निशानी है। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ना, ये भी दर्शक देख सकते हैं, अपने घर बैठे अंदाज़ा कर सकते हैं। और अगर किसी का यहाँ पर है तो उसको ये गुरु पहनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गुरु जो है वो मुश्तरी को कहते हैं, ये मुश्तरी की उंगली है, ये जो अच्छा, है जिसको हम शहादत की उंगली भी कहते ठीक है। हैं। जिस बंदे की लंबी उंगली होती है वो ठीक ठाक लीडर होता है, दूसरे लोगों को साथ लेके चलने वाला होता है, ठीक है, मुकर्रर होता है, एक्टर होता है। अगर उंगली लंबी है और ये अंगूठा जो है बिल्कुल टर्न करे, आप करें टर्न, हो रहा है ना आपका, जी, जी। आप एक पैदाइशी एक्टर हैं। उस अपनी एक्टिंग को आप किसी भी शोबे में किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਪਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕਮਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, माशाल्लाह, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅੰਗੂਠਾ ਕਮਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਇੱਥੋਂ, अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਓ ਮਾਰੂਫ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਔਰ ਜੀਨੀਅਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ, जी जी, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, अच्छा, ਯਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ जी ਹੈ। जी जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो स्ट्रांग है, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਸਤ ਹੈ, ठीक है, ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਕਫ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? अच्छा, अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, अच्छा, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ बड़ी बड़ी निशानी है। दूसरी एक बड़ी अहम गल जो मैं आपको, जी जी, सॉरी मैं उर्दू की तरफ आ नहीं जाता नहीं, हूं। बिल्कुल बिल्कुल आए, उर्दू में बात करना भी बहुत अच्छा, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ जी, ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ जी, ਤੇ ਬੜੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਰਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। अच्छा, ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੋ। ओह, अच्छा, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ। अच्छा, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ interesting. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ Interesting. ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟੇਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕसान दे देगा। ओके, थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स के नॉलेज के लिए हमने बहुत सारे अपने प्रोग्रामों में जिक्र भी किया सदकात के हवाले से और रूहानियत के हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बेशक आपका तजुर्बा पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में है, आपने इसमें तालीम भी हासिल की, आपके पास आप अच्छे लोगों के साथ बैठे भी जिंदगी में, आपने सीखा मेरे उस्ताद हैं बड़े बड़े लोग। रूहानियत के हवाले से भी थोड़े हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो कितना ज़रूरी है हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर, दैट हाउ स्पिरिचुअल ही हैज़ टू बी एज वेल टू सक्सीड इन लाइफ। मैं बताता हूँ जी कि आपने अगर देखना है ना जनरली किसी बंदे को,
چاہے وہ بندہ ان پڑھ ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، تو اس کی یہ چیزیں دیکھیں جتنی لمبی ہوں زیادہ، اچھا اس کے اندر اس کی اہلیت کے حساب سے روحانیت کا ضرور عنصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ کوئی اور بھی ورڈ دے سکتے ہیں. یعنی کئی لوگ ایسے ہیں جو فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جی جی تو کبھی آپ دیکھیں ضرور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو کہ کسی جج کی سیٹ پہ بیٹھا اور اس کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوں. اچھا ایسا نہیں آیا، اچھا کیونکہ چھوٹے ہاتھ والا بندہ تو ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک اس کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ جلدی جلدی ہوتے ہیں، جلدی جلدی. اچھا اچھا یعنی یہ جو لوگ مرڈر کرتے ہیں جی جی ان کا انگوٹھا چھوٹا اور بالکل موٹا ہوتا ہے ایسے کر کے. وہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کو کیا ہونا ہے، میں اس کو جب چھری ماروں گا تو یہ بیچارہ تڑپے گا، اس کو تکلیف ہوگی. نہیں، اس کو اس بات کا احساس نہیں، اس کو احساس ہے کہ بس میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. میں اس طریقے سے بھی کچھ روحانیت کے اثر ہوتے ہیں کہ ایک بندہ بہت پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نواز دی ایک چیز. ایک بندہ قرآن حافظ ہے، ایک بندہ کسی ریلیجن میں پادری ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس میں روحانیت کے اثرات ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ستاروں کے لیے جو اس کی تمکنت ہے، جو مطلب کہ ان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر دھرم میں علیحدہ علیحدہ طریقے بنے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت ایک تو چیز وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بڑا قریب، روز و نماز کے بالکل قریب. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے کوئی درد اٹھتا ہے، وہ بھی ایک روحانیت کا حصہ ہے. جی بالکل بالکل بالکل. تو اگر کوئی بندہ روحانیت کے بالکل اگینسٹ ہے، آپ یہ سمجھیے کہ روحانیت اس کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوئی. تو اسٹرالوجی میں جب کیتو اور چاند اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں پیدائشی طور پر، جی جی ان میں سے کسی جگہ پر بھی اگر کیتو کہتے ہیں ساؤتھ نوڈ کو، اور وہ میں کسی دن وہ بھی سمجھاؤں گا کہ راہو کیتو کیا چیز ہے، جی جی اور ساتھ چاند بیٹھا ہو، وہ دونوں فرینڈز ہیں. لیکن جب شنی گھومتا گھومتا آ جائے اور شنی کی نظر اس کے اوپر آ جائے تو پھر وہ بندہ بنتا ہے جس کو آپ سیریز مرڈر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو بندہ پھر ایک طرح سے شروع سیریز کلر جو ہوتا ہے پھر وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیتو اور چاند کا اکٹھا بیٹھنا پیدائشی طور پر، اور شنی کا سیٹرن کا گھوم کے سامنے آنا. جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ ان کا دشمن ہے، جب وہ ان کا وہ دشمن ہے تو یہ دونوں ہی پاپ بن جاتے ہیں اور پھر شروع کر دیتے ہیں ایک طرف سے. میں چاہوں گا کہ آج پروگرام کے اختتام سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور آپ یہاں آئے اور آ کے بہت ساری چیزیں آپ نے اپنا نالج آپ نے شیئر کیا ہمارے ویورز کے ساتھ. اور میں ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کا کرنے کا مقصد جو ہے بیسیکلی وہ انفارمیشن آپ تک پہنچانا ہے، اور انفارمڈ انفارمیشن آپ تک پہنچانا تاکہ آپ انفارمڈ ڈیسیجن لے سکیں، چاہے وہ اسٹرالوجی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ نیومرالوجی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ اسٹرالوجی کے حوالے سے ہوں، پامسٹری کے حوالے سے ہوں، کوئی بھی ہو. اور کیسے اقبال صاحب کے نمبر جو ہیں وہ فلیش کرتے رہتے ہیں ہمارے اسکرین پہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی کے کسی ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے، اور میں سمجھوں گا کہ 40 سال کا تجربہ ہے کیسے اقبال صاحب کے پاس، تو ہی کین ریئلی ہیلپ یو آؤٹ ود دیٹ. آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، ان کے ای میل ایڈریسز بھی فلیش کر رہے ہیں ہماری اسکرینز پہ، اور آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا پروگرام تھرو آؤٹ نارتھ امریکہ دیکھا جاتا ہے. پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا کچھ ہیوسٹن سے بھی آپ کو کالز آئیں، اور بہت یو ایس اے سے بھی ہمیں کالز آتی ہیں، اور آپ کی کالز کا بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کو سراہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. میں چاہوں گا جانے سے پہلے ایک اچھا سا میسج ہماری کمیونٹی کے لیے کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے آنے والے دنوں میں پھر انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ٹاپک میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ٹائم دیتے ہیں اور مجھے موقع ملتا ہے کہ میں اپنے درشکوں کے لیے کوئی اچھی صلاح یا کوئی اچھے الفاظ بولوں. لیکن زندگی میں ساتھ ساتھ اگر اپنے بہنوں بھائیوں کو ساتھ لے کے چلا جائے ساری زندگی تو بہت خوبصورت وقت گزرتا ہے. بے شک. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، یہ ہمارا آج لاسٹ ایپیسوڈ تھا کیسر اقبال صاحب کے ساتھ. بس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے. He'll be back with us with some other informations down the line. اور جانے سے پہلے پھر میرا میسج یہی ہے کہ اگر آپ if you drink don't drive، اور اسپیشلی جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کیسر اقبال صاحب کو بلا جھجک فون کر سکتے ہیں. ہمیں لکھ سکتے ہیں weekends@tv1canada.ca پہ، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبروں کے اوپر، اور کیسر صاحب کے نمبر تو ہمارے اسکرین پہ فلیش کر ہی رہے ہیں. جانے سے پہلے اگین اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ہمیشہ کوشش کریں زندگی میں اچھے کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، ہیو اے سافٹ ہارٹ، اور لوگوں کی مدد کریں. اور دس از اے میسج فرام می. اینڈ بفور آئی سائن آف، everybody should be safe, drive safe, be safe. Until next time, Allah Hafiz.